لائق صد احترام قابل قدر بزرگوں دوستوں خوبصورت سامعین، ابھی ہم نے قرآن عظیم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ بعد اس کے قرآن عظیم کی تلاوت کے بعد حدیث پاک کا ایک ٹکڑا آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے ہم نے کیا۔ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں، آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں، اس سے پیشتر اس سے قبل تمام حاضرین و سامعین مل کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماں کی بات جو شروع سے چل رہی ہے سو اب تک چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ ماں کی جو شان ہے، ماں کا جو مقام ہے، کما حقہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ماں کی عظمت، ماں کی رفعت، اگر کوئی بندہ سمجھ جائے کہ ماں کا مقام کیا ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا، لیکن نہیں۔ ماں ہے کیا؟ ایک شعر میں مولانا صدیق القادری صاحب آپ کی دعائیں چاہتے ہوئے میں ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں، دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ ہم کو بھی سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں۔ پڑھ دیں تو محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ دنیا میں لاجواب ہے ماں باپ کا چہرہ، 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 کہ دنیا میں لاجواب ہے دنیا میں لاجواب ہے ماں باپ کا چہرہ، اور کھلتا ہوا اور کھلتا ہوا گلاب ہے ماں باپ کا چہرہ، کھلتا ہوا گلاب ہے ماں باپ کا چہرہ۔ تیزی کے ساتھ آخری شعر سن لیجئے، بہت اچھا شعر پڑھا گیا ہے الحمدللہ۔ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور خاص کر کے قاری عرفان رضا فیضی حالت روضہ میں ہوتے ہوئے بھی پون گھنٹہ پڑھیں، یہ جگرے والے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ایک شعر اور ملاحظہ فرما لیجئے، آپ نے سنا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ما من ولد بار ينظر الى والديه نظر رحمت الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ بتائیے دنیا میں جتنے لوگ ہیں، جتنے چہرے ہیں، چاہے مولانا صدیق صاحب ہوں، اور ایک جام تاڑا سے مہمان آئے ہیں وہ بھی مولانا صدیق صاحب ہیں، ان کا چہرہ دیکھو، پیر کا چہرہ دیکھو، مفتی کا چہرہ دیکھو، عالم کا چہرہ دیکھو، قاری کا چہرہ دیکھو، حافظ کا چہرہ دیکھو، حاجی کا چہرہ دیکھو، چاہے اپنے وقت کا محدث ہو اس کا چہرہ دیکھو، اس کا چہرہ دیکھنے سے حج کا ثواب نہیں ملتا ہے، لیکن ماں باپ ایسے ہیں کہ اگر ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائے کہ حج کا ثواب پائے گا دیکھے گا جو کوئی چاہتا ہے کہ مجھے حج کا ثواب ملے تو گھر چلا جائے، ماں کا چہرہ محبت سے دیکھ لے گا، اللہ اسے ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا، کہ حج کا ثواب پائے گا دیکھے گا جو کوئی، حج کا ثواب پائے گا دیکھے گا جو کوئی، کہ حج کا ثواب پائے گا حج کا ثواب پائے گا اور دیکھے گا جو کوئی، کہ روحانی انقلاب ہے ماں باپ کا چہرہ، روحانی انقلاب ہے ماں باپ کا چہرہ، روحانی انقلاب ہے
شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماں، جس کے بارے میں قرآن کی بہت سی آیتیں آپ سن چکے ہوں گے۔ اللہ قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر ماں کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے کہیں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کہیں پر فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں باتیں نہ کرو، جب ان سے تمہیں باتیں کرنی ہو تو آواز کو دھیمی رکھو، نرم لہجے میں، میٹھے لہجے میں تم اپنے ماں باپ سے باتیں کیا کرو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ریجن کیا ہے؟ کارن کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرنے والوں، اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ جو ایمان والا ہے وہ یقیناً جنتی ہے۔ قاری عرفان صاحب ایمان والے جنتی، مولانا صدیق جنتی، مولانا دلدار شاہی جنتی، مولانا صدیق صاحب جنتی، فلاں صاحب جنتی، ایمان والا جنتی۔ لیکن آپ کوئی ایک ایسی حدیث نکال کر کے لے آؤ، کوئی ایک حدیث آپ میرے سامنے پیش کرو کہ مولانا صدیق صاحب جنتی ہیں، ان کے قدم کے نیچے جنت ہے کیا؟ میں جنتی ہوں، میرے قدم کے نیچے جنت ہے کیا؟ آپ کے امام صاحب جنتی ہیں، ان کے قدم کے نیچے جنت ہے کیا؟ پیر صاحب جنتی ہیں، ان کے قدم کے نیچے جنت ہے کیا؟ نہیں، دنیا میں جتنے لوگ ہیں کوئی ایسا ایک ویکتی لا کر کے دکھا دو کہ جن کے قدم کے نیچے جنت رکھی گئی ہو، مگر ماں تیری عظمتوں پہ قربان جاتا ہے تیرا بیٹا، ماں کی عظمت پہ قربان جاتا ہے صدیق القادری۔ اے میری ماں، تیری شان کتنی عرفہ و اعلیٰ ہے، تیری شان کتنی نرالی ہے۔ دنیا میں جتنے جنتی ہیں ان کے قدم کے نیچے جنتی نہیں ہے، مگر ماں تو جنتی بھی ہے اور تیرے قدموں کے نیچے جنت بھی رکھی گئی ہے۔ ماں، اے ماں، دنیا میں بہت سارے جنتی ہیں مگر کسی کے قدموں کے نیچے جنت نہیں رکھی گئی۔ مدینے والے آقا نے فرمایا ماں کی احسان کو فراموش مت کرنا۔ ماں نے جس ممتا سے، جس لاڈو پیار سے تجھے پروان چڑھایا نا، تو جوانی کی دہلیز پر قائد ہوا، جوانی کی دہلیز پر فائز ہوا۔ یاد رکھنا، صرف بچپنے کے چند ایام کے احسان کا اگر تو بدلہ دینا چاہے تو ماں کے احسانوں کا بدلہ کوئی بھی اولاد نہیں دے سکتی ہے۔ کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے۔ ایک صحابی جس نے اپنی ماں کو کندھے پہ سوار کر کے حج کرایا، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ، مئی اور جون کے چلچلاتی دھوپ میں، سنگلاخ وادیوں میں، کرم چٹان جرم ریت پر میں نے اپنی ماں کو پشت پہ سوار کر کے، کندھے پہ سوار کر کے اپنی ماں کو حج کرایا، یا رسول اللہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے آنے والے سن، ارے تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کو جو ایک درد ہوا تھا، تو نے اس ماں کے درد کا حق ادا نہیں کیا ہے، تو ساری زندگی کا حق کیسے ادا کرے گا؟ کوئی بیٹا اپنے جسم سے کھال اتار کر کے ماں کے قدموں کی جوتی پہنا کر کے ماں کو پہنا دے، پھر بھی ماں کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتا، کیونکہ ماں وہ ذات ہے جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے، جنت رکھی گئی ہے۔ اچھا، پوچھری کی سرزمین ہے، سبھی لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور نہیں تو جمعہ تو ضرور جاتے ہیں، ہر کوئی جاتا ہے جمعہ میں، جمعہ ابسنٹ نہیں ہونا چاہیے، جمعہ میں پہنچتے ہیں۔ لیکن ایک بات سنیے، نماز پڑھتے ہیں جنت میں جانے کے لیے، روزہ رکھتے ہیں جنت میں جانے کے لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے، حج کرتے ہو رب کو راضی کرنے کے لیے، مگر ایک طریقہ اور میں بتا دیتا ہوں کہ رب راضی کیسے ہوتا ہے، اللہ راضی کیسے ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہو، اللہ آپ سے راضی ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل، کوئی پروف، کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس نماز سے میرا رب راضی ہو جاتا ہے؟ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے۔ روزہ رکھتے ہو، آپ روزہ رکھے ہو، اللہ آپ سے راضی ہو گیا، کیا آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی پروف، کوئی دلیل ہے؟ نہیں۔ لیکن ایک بات میں بتانے لگا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں، چچا حدیث شریف سنیے، ایک حدیث شریف پڑھوں، اجازت ہے تو پورا مجمع محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ کی سماعت بڑی اچھی ہے، اس لیے ضیائی آپ کو حدیث رسول اللہ
انداز سناتا ہے, سنیے گا تو انشاءاللہ تڑپ جائیے گا. مولانا صدیق کی دعائیں لے کر کے آپ کو میں حدیث پاک سناتا ہوں. جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما فهل لی توبۃ فقال هل لك من ام قال لا قال هل لك من خالة قال نعم قال فبرها او كما قال رسول اللہ. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے, ایک آنے والا آیا اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے, مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی, مجھ سے بڑی خطا ہو گئی ہے, مگر میں اپنی خطا پر نادم ہوں. یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں, میں اس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں, کیا اللہ تعالی میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ جسے آپ کہتے ہیں نا میں نماز پڑھتا ہوں اللہ میری نماز کو قبول فرمائے گا, میں روزہ رکھتا ہوں اللہ میرے روزے کو قبول فرمائے گا, میں زکوٰۃ دیتا ہوں اللہ میری زکوٰۃ کو قبول فرمائے گا. اسی طرح کا سوال حضور کی بارگاہ میں ایک شخص لے کر کے گیا, کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, اس کو تھوڑا کم کر دیجئے, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے یا رسول اللہ میں توبہ بھی کر رہا ہوں, سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں, سچی توبہ کر رہا ہوں, مگر یا رسول اللہ کیا میری توبہ قبول بھی ہوگی؟ یا رسول اللہ میری توبہ رب کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی؟ تو جواب کیا ملا, ملاحظہ فرما لیجئے. آقا علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو آقا نے فرمایا حل لک من ام, اے آنے والے بتا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ تو آنے والے نے کہا یا رسول اللہ میری ماں تو زندہ نہیں ہے. آقا نے پھر پوچھا حل لک من خالۃ, اے آنے والے بتا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ خالہ کون ہوتی ہے؟ موسی نا, موسی ماں کی کون لگتی ہے؟ بہن لگتی ہے نا. بہن کے بارے میں حضور نے پوچھا تیری ماں کی بہن جو تمہاری خالہ ہے زندہ ہے. اب خالہ کا یہاں کیا کرنا ہے؟ ماں تک کا جہاں سوال تھا, ماں کے بارے میں جہاں تک پوچھا تھا حضور نے بات تو سمجھ میں آ رہی تھی کہ ماں کا میرے اوپر بڑا احسان ہے, ماں کے بارے میں پوچھا یہ تو سمجھ میں آیا یا رسول اللہ. آپ پھر پوچھتے حل لک من خالتین, کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کیا مطلب ہے؟ تو قربان جاؤ آقا نے فرمایا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ تو آنے والے نے کہا, پوچھنے والے نے کہا ہاں یا رسول اللہ میری ماں کی بہن میری خالہ زندہ ہے. تو آقا نے فرمایا اے آنے والے پھر گھر چلا جا اور خالہ کو راضی کر لے, اگر تیری خالہ راضی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو قبول فرما لے گا. اگر تیری خالہ راضی ہو گئی تو توبہ تیری قبول ہو جاتی ہے. تو جو بندے خدا ماں کو راضی رکھے گا اس کی نماز بھی قبول ہو جائے گی, اس کا روزہ بھی قبول ہو جائے گا, اس کی زکوٰۃ بھی قبول ہو جائے گی, اس کی تمام عبادتیں قبول ہو جائے گی. اور ماں کو چھوڑ کر ماں کو گالی دے رہا ہے, ماں کو تکلیف دے رہا ہے, ماں کو کھانا نہیں دیتا اور پورا سجدہ کر رہا ہے, رات دن سجدہ کر رہا ہے, نوافل پہ نوافل پڑھ رہا ہے. کوچری والوں یہ بتاؤ ماں باپ کو چھوڑ کر کے جتنا سجدہ کیا جائے گا کیا اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہے؟ نہیں ہے. ماں کو راضی کرو, جس سے ماں باپ راضی ہوتے ہیں اس سے خدا پاک راضی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے لوگوں ماں ہے اس کی قدر کر لو. آج عقیلہ مرحومہ آج ان کے درمیان نہیں ہے, آج ماں کی جدائی کا درد اسے معلوم ہوگا, ماں کے بچھڑنے کا غم جناب عمر وارثی جانتے ہوں گے, مولانا صدیق صاحب جانتے ہوں گے, یا اس مجمع میں جن کی ماں نہیں ہے, جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں, وہ ماں کی ممتا کو سمجھ رہے ہیں. کاش اگر ماں ہوتی, اگر پیر میں درد ہوتا تو ماں ملہم رکھنے سے پہلے صرف ماں ہاتھ رکھ دیتی تو خالی ہاتھ سے آپ کے گھٹنوں کا درد ٹھیک ہو جاتا. اگر آپ کے پشت میں تکلیف ہوتی ماں خالی ہاتھ رکھ دیتی تو ماں کے ہاتھ میں وہ تاثیر ہے, خالی ہاتھ بھی بیٹے کے ہاتھ میں پڑ جائے تو ماں کے ہاتھ کی برکت سے پیٹھ کا درد چلا جائے گا. اگر بیٹے کا کلیجہ درد سے تڑا رہا ہو, ماں اگر ہاتھ رکھ دے تو صرف ماں کے ہاتھ رکھنے سے بیٹے کے دل کو قرار آ جائے گا. ماں کو سمجھیں, ماں باپ کو سمجھیں, ماں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے عظمت والدین پر اگر میں تقریر کروں, صرف ماں کی فضیلت بیان کروں تو جس طرح یہ شعراء کرام ایک گھنٹہ پون گھنٹہ پڑھ سکتے ہیں, تو بتائیے ہم 2 گھنٹہ بول سکتے ہیں کہ نہیں؟
ضرور بول سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ سپورٹ کیجئے گا تب، ورنہ حال وہی ہوگا کہ بچہ ایک آدمی جو ہے مقرر بلایا، تقریر کر رہا ہے، پتہ چلا دھیرے دھیرے 1 2 3 4 5 9 2 11 مجمع خالی، ایک آدمی گھور رہا تھا چاروں طرف جو ہے چوکیے کے بغل میں گھور رہا تھا۔ تو کہا بھائی صاحب سب چلے گئے، آپ رکے ہوئے ہیں؟ کہا حضرت جو کرسی میں آپ بیٹھے نا وہ کرسی ہماری ہے، اس لیے ہم رکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ماشاءاللہ یہاں کی وہ بات نہیں ہے، پوچری کی سرزمین ہے، یہاں کے لوگ اچھے ہیں، اچھا سن رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک سنیے، میں نے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی، ماں کو راضی کرو، ماں راضی ہے تو پروردگار راضی ہے، اللہ راضی ہے۔ سجدہ کرو، روزے بھی رکھو، تلاوتیں بھی کرو، لیکن آپ یہاں بھی اس کا بھی خیال رکھیں گے کہ کہیں میری ماں مجھ سے روٹھی تو نہیں ہے۔ ایک بڑی پیاری بات آپ کے امام صاحب بیان فرما رہے تھے، پتہ آپ کو؟ شاید آپ کے ذہن سے وہ بات اتر گئی ہو، میں دہرا دیتا ہوں۔ حضور نے کیا کہا ماں کے حوالے سے پتہ؟ ایک شعر انہوں نے بھی پڑھا، رضائی ماں جس نے میرے آقا علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا، جن کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب اپنی رضائی اماں کو دیکھا تھا تو آقا علیہ السلام نے اپنی ردائے نبوت کو اتار کر کے بچھا دیا تھا۔ صحابہ کرام دیکھ کر کے دنگ تھے، یا رسول اللہ وہ کون مقدس خاتون ہے جس کے لیے آپ نے اپنی چادر کو بچھا دیا ہے؟ یا رسول اللہ سارا زمانہ آپ کا غلام ہے، اور غلام آقا کے لیے چادر بچھاتا ہے، اور آپ اتنی بڑی ہستی ہو کر کے آپ ہیں کہ کس کے لیے چادر بچھا رہے ہیں؟ تو حضور نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا اے صحابہ سن لو دیکھ لو، یہ میری ماں ہے جس نے مجھ کو بچپنے میں دودھ پلایا تھا۔ یار پوچری والو، اگر ماں نے فقط دودھ پلا دیا تھا، جس ماں نے جنم نہیں دیا، حلیمہ سعدیہ نے جنم نہیں دیا، جب اس ماں کے احترام کا یہ عالم ہے، ارے جس ماں کے کوکھ میں 9 مہینہ ہم رہے، ماں نے جسے جنم دیا ہے، سوچو اس ماں کا ادب، اس ماں کا احترام کیا ہوگا، اس ماں کی شان کیا ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے، مدینے والے آقا نے اپنے ماں کے لیے چادر بچھا کر کے دنیا کے ہر عاشق کو پیغام دے دیا، اگر تیری ماں تیرے سامنے آ جائے تو اپنی ماں کے لیے چادریں بچھا دینا، جس سے بچھی ہوئی چادر پر ماں بیٹھ جائے گی اور ماں راضی ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ تجھ سے پروردگار راضی ہو جائے گا۔ ساس سسر کے لیے صوفہ سیٹ، ساس سسر کے لیے قالین، ساس سسر کے لیے گلگل کمبل، اور ماں باپ کے لیے کھردرا کمبل۔ سن لو، ماں باپ صوفہ سیٹ دیا نا؟ نہیں دیا۔ ساس سسر صوفہ سیٹ دیا ہے، ایک اپاچی دیا ہے، پلسر دیا ہے، R155 نے کیا ہے وہ دیا ہے۔ اتنا احترام کرتے ہو یار، جس ماں نے تجھے سراپا جنم دیا ہے اس ماں کے لیے بھی کبھی صوفے کا انتظام کرو، اس ماں کے لیے بھی قالین کا انتظام کرو، اس ماں کے لیے بھی گدے کا انتظام کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ساس سسر کو راضی کرو گے تو اس سے رب راضی نہیں ہوگا۔ اگر رب کو راضی کرنا ہے، ماں کو راضی کر لو، باپ کو راضی کر لو، تجھ سے خدا پاک بھی راضی ہو جائے گا۔ ماں کو راضی کرو، وبالوالدین احسانا، اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ عبادت صرف ایک اللہ کی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ پھر فرماتا ہے رب وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پوچھنے والوں یہ بتاؤ، پہلے ہے عبادت، اس کے بعد رب نے کہا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ عبادت کے معن بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حسن سلوک کو کیوں رکھا ہے؟ غور کیجئے گا، میں ایک نقطہ بس 2 سے 3 منٹ میں رکھ رہا ہوں، اور بھی باتیں تھی، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نماز کے ساتھ ساتھ حج کا بھی ذکر ہو سکتا تھا، جیسے حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام فرماتے بنی علیہ السلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج والصوم رمضان، او کما قال رسول اللہ، نبی فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ شہادت پڑھنا اور نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا اور جو ہے زکوٰۃ دینا، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ 5 چیزیں ہیں نا؟ 5 چیزیں ہیں۔ اب عبادت کے ساتھ ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک کو رب جوڑ سکتا تھا،
لیکن اللہ نے نماز کو نہیں جوڑا، اللہ نے سجدے کو نہیں جوڑا، اللہ نے حج کو نہیں جوڑا، اللہ نے زکوٰۃ کو نہیں جوڑا، امر بالمعروف کو نہ جوڑا، نہی عن المنکر کو نہیں جوڑا۔ یا اللہ تو نے نماز کے بعد تو نے ماں باپ کو کیوں جوڑ دیا؟ تو رب کی طرف سے یہی جواب ملے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ہے نمازیں تو پڑھیں گے، سجدہ تو میرا کریں گے، میری بارگاہ میں پیشانیاں تو جھکائیں گے، مگر ماں باپ کا احترام نہ کرتے ہوں گے، ماں باپ کی عزتیں نہ کرتے ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد فوراً ماں باپ کا ذکر کر کے دنیا والوں کو بتا دیا، اپنے بندوں کو کہہ دیا کہ لوگوں نمازیں پڑھ کے جاؤ گے تو نماز کو بچانا ہے، نماز کو قبول کروانا ہے، تو نکلنا مسجد سے ماں باپ کی خدمت کر لینا، ماں باپ راضی ہو جائیں گے تو تیرا سارا سجدہ قبول ہو جائے گا۔ ماں باپ راضی ہو جائیں گے تو تیرا سارا سجدہ قبول ہو جائے گا، ورنہ کوئی بھی سجدہ قبول نہیں ہوگا۔ آپ کے بھائی کہاں گئے؟ کہاں چلے گئے؟ نہیں، ان کو یہاں رہنا چاہیے۔ عمر وارثی صاحب کہاں ہے؟ کسی نے آپ کا نام نہیں لیا، میں آپ کا نام لے رہا ہوں۔ اچھا، اس انتظام میں آپ لگے ہوئے ہیں، کیجئے انتظام کیجئے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن ہم لوگ بھی بال بچے والے تھوڑا خیال کیجئے گا۔ بڑا نوٹ صرف ترنم میں پڑھنے والوں کو نہیں دیا جاتا ہے، جو عاشق مصطفیٰ نبی کی حدیث سن کر کے بڑا نوٹ دے گا یا نوازے گا، یاد رکھنا آقا علیہ السلام کی سنت ہے نا کہ جو پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، نوازنے والا نوازتا ہے۔ پڑھنا یہ صحابی کی سنت ہے، اور دینا نوازنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ وہ کام کرتے رہیے، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ ایک حدیث پاک سنیے ایصال ثواب کے تعلق سے۔ جب ماں اور باپ دنیا سے کوچ کر جائے، انتقال کر جائے، تو بیٹا اب کیا کر سکتا ہے؟ ماں باپ کے لیے بریانی پلاؤ جو بھی بنا لے، ماں باپ کھائیں گے؟ اب نہیں کھائیں گا، وہ نہیں کھائیں گے، لیکن ماں باپ کو آپ دیکھ کیا سکتے ہیں؟ تو آپ یاد رکھیے گا، حضور فرماتے ہیں مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوة۔ نبی فرماتے ہیں جانے والا یا جانے والی جب دنیا سے چلی جاتی ہے تو وہ آپ کی دعا کا وہ انتظار کرتے ہیں، گھر والوں کی دعا کا وہ انتظار کرتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ ان کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کیجیے۔ کیا کریں گے؟ دعا کیجیے۔ ایک حدیث پاک سماعت کیجیے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ماں باپ کے گزرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک پڑھیں تو محبتوں کے ساتھ بول دیجئے نا سبحان اللہ۔ سنیے حدیث رسول اللہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاء رجل الى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان امی توفیت وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم أو كما قال رسول اللہ۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، ایک آنے والا آیا کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے اور اس بیٹے کا گمان ہے، میرا دل یہ کہتا ہے اگر میں وہاں پر حاضر ہوتا، میری ماں مجھ سے اگر کچھ بول پاتی تو وہ صدقہ کا حکم دیتی، مجھے صدقہ کا تعلیم دیتی۔ یا رسول اللہ میری ماں تو دنیا سے چلی گئی، اگر میں ماں کے نام سے صدقہ کرتا ہوں تو کیا میری ماں کو اس کا ثواب ملے گا؟ آقا سے جب پوچھا گیا ہے تو نبی نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگر تو اپنے ماں باپ کے نام سے صدقہ کرے گا تو تیری ماں کو اس کا ثواب ملے گا۔ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ، یا رسول اللہ اس کی نیکی، اس کا اجر میرے ماں باپ کو ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا نعم، ہاں جانا، جاؤ کرو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ماں دنیا سے چلی جائے آپ ان کے نام کا صدقہ دیا کرو، غریبوں کو کپڑے پہناؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ننگوں کو کپڑا پہناؤ، جو یتیم ہیں ان کی مدد کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تو ماں باپ کی خاطر اگر تو جو ہے ایسا کرے گا نا تو پھر یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ تیری ماں کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا، آپ کی والدہ کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آخری حدیث سنیے، ٹائم بالکل قریب سے بھی زیادہ قریب ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ایک کام کرنا ہے، شاید اس میں سے کچھ لوگ وہ کام کرتے ہوں گے، کچھ لوگ نہیں کرتے ہوں گے۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ کا چہرہ دیکھنا چاہیے، یہ تو بالکل کنفرم ہے، لیکن ماں باپ اگر دنیا سے انتقال کر جائے، قبر کے اندر چلے جائے، تو کیا آپ کبھی ماں باپ کی قبر پہ ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں؟ جایا کیجیے،
جانا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہداء کی قبروں پہ جاتے ہیں، شہیدوں کی قبروں پہ جایا کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام نے تعلیم دیا من زار قبر ابوائے او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کا چہرہ ہر جمعہ کو دیکھا کرے، ہر ماں باپ اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت ہر جمعہ کو کرے گا، نبی فرماتے ہیں کہ وہ بیٹا بخشا جائے گا اور اس کا نام نیک لوگوں کی لسٹ میں چڑھا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، نیک لوگوں کی لسٹ میں اس کا نام چڑھا دیا جائے گا۔ اب سنیے، جس کام کے لیے مولانا صدیق صاحب مجھ کو بلائے ہیں، آخری حدیث سن لیجئے، وقت بہت کم ہے، اگر 1.5 گھنٹہ بھی مجھ کو ملتا تو کم ہوتا۔ عمر وارسی صاحب اپنا رنگ دکھائیے تو وارسی رنگ، سبحان اللہ بول دیجئے آپ لوگ سبحان اللہ۔ حدیث رسول اللہ سماعت کیجئے، ماشاءاللہ آپ لوگ بڑے اچھے سماعت کر رہے ہیں، اس لیے ضیائی آخری حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من زار قبر ابويه او احدهما احتسابا كان كعدل حجة مبرورة ومن كان زوارا لهما زارت الملائكة قبره او كما قال رسول اللہ۔ حدیث پاک کا ٹرانسلیٹ سماعت کیجئے، حدیث پاک کا ترجمہ سنیے اور اس کو آپ جو ہے ڈیوٹی سمجھیے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کی یا ان دونوں میں سے کسی ایک قبر کی زیارت کرے گا ثواب کمانے کے لیے، ثواب کی نیت سے اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرے گا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر زیارت کے بدلے میں اس بیٹے کو ایک حج کا ثواب عطا کرے گا۔ جب جب قبرستان جائیے گا، ماں باپ کی قبر کو دیکھیے گا، ماں باپ کا چہرہ دیکھتے رہے، حج کا ثواب پاتے رہے۔ آج ماں آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، ماں دنیا سے اوجل ہو گئی ہے، ماں ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ دنیا سے اوجل ہو گئی ہے، قبر میں آرام فرما رہی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر بیٹا اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرے گا، ثواب کی نیت سے جایا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو ہر نظر کے بدلے میں ایک حج کا ثواب عطا کرے گا۔ اتنی بڑی بات اور آپ ایک دم چپ چاپ، لگتا ہے منہ میں رسگلہ ٹھوسے ہوئے ہیں، کچھ بول نہیں رہے ہیں۔ لبوں کو کھولیے، مستی میں بولیے سبحان اللہ۔ جتنی مرتبہ بولیے گا آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہو۔ سبحان اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، یہی نہیں ہوتا بھائی؟ تو اس میں بولنے میں کوئی ہیجیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ صبح و شام بولتے رہے سبحان اللہ، تو بولے نا آپ بھی سبحان اللہ۔ اب سنیے حدیث پاک، آگے سن لیجئے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من کان زوارا لہما، جو کوئی بیٹا ریگولر جائے گا، کنٹینیو جائے گا، لگاتار جائے گا، ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرے گا، اور یہ بیٹا جب دنیا سے انتقال کر جائے گا، جب اس کی قبر تیار ہو جائے گی، جب لوگ دفنا کر کے واپس چلے آئیں گے، آقا فرماتے ہیں اب اس بیٹے کی قبر پہ اس کا بیٹا آئے یا نہ آئے، اس کا پوتا آئے یا نہ آئے، اس کا نواسا آئے یا نہ آئے، محلے والے آئے یا نہ آئے، آقا فرماتے ہیں ماں باپ کا وفادار تھا، دنیا میں تھا تو ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتا تھا، ماں باپ کی قبروں کی بھی زیارت کرتا رہا ہے، آج خود قبر کے اندر آ گیا ہے، قبر تیار ہو گئی ہے، نبی فرماتے ہیں اس کی قبر کی زیارت کے لیے کوئی آئے یا نہ آئے، اللہ کے فرشتے ایسے بیٹے کی قبر کی زیارت کو تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے بیٹوں کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ پوچری والو، اگر آپ چاہتے ہو کہ میری قبر کی زیارت کے لیے فرشتے آئے، ملائکہ میری قبر کی زیارت کے لیے آئے، تو آپ یہ لازم پکڑو اگر ماں باپ دنیا سے چلے جائے تو انہیں فراموش مت کر دینا۔ ماں کا دودھ تو نے پیا ہے، ماں خون کو دودھ بنا کر کے تجھے پلاتی رہی، کلیجے سے لگا کر کے ٹھنڈ میں بھی تجھے سلاتی رہی، ماں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں تجھے دیتی رہی، خود گیلے بستر پر سوتی رہی، تجھے اپنے سینے سے لگا کر کے سوتی رہی ہے۔ اللہ اکبر، ماں کے احسانوں کا بدلہ کیا دو گے؟ اگر قیامت تک اگر کوئی بیٹا ماں کے احسانوں کا بدلہ دینا چاہے تو ماں کے احسان کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا۔ کام تو اتنا کر سکتے ہو، ماں زندہ ہے تو چہرہ دیکھا کرو، ماں چلی جائے تو ماں کی قبروں کی زیارت کیا کرو، ماں کی قبر کی
اللہ کا قرآن، رب کا فرمان، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی بندگی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، جب نماز جنازہ پڑھ لو نا تو اپنی میت کے لیے، مرحوم کے لیے، مرحومہ کے لیے دل سے دعا کرو۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نماز جنازہ خود ایک دعا ہے۔ دعا کے بعد پھر حضور فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت، نماز پڑھ لیے ہو تو اب تم مرحوم مرحومہ کے لیے دل سے دعا کرو۔ تو اب جو بیٹا ہے، بیٹی ہے، انہیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دل سے دعائیں کرے۔ ہم ماں باپ کو کیا اور دے سکتے ہیں؟ کچھ نہیں دے سکتے ہیں، ان کے لیے یہی کام کریں گے۔ اور ایصال ثواب دعا جب ماں کے لیے جب ایک بیٹا دعا کرتا ہے اور ایک عالم ہو کر کے، جب ایک عالم بیٹا دعا کرے گا، یوں تو حضور نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، جب نیک اور صالح بیٹا دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے میں ماں باپ کے درجے کو بڑھاتا ہے۔ ذرا سوچو، صرف صالح نیکوکار بیٹا اگر دعا کرے تو ماں کا مقام بلند ہوتا ہے، صالح کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہو، جب عالم بیٹا دعا کرے گا، بھلا سوچو تو صحیح، ماں کی شان اور ماں کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں بڑھائے گا؟ اللہ تعالیٰ سب کی ماں کے جو ہے سب کی ماں کو اللہ تعالیٰ عمر دراز عطا فرمائے۔ آج جس مرحومہ کے لیے محفل سجائی گئی، اس محفل کے صدقے میں ان کے چھوٹے بڑے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو اللہ معاف عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا، بولنے میں کہیں غلطیاں ہوئی تو بندہ یاسر رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب علیہ۔ سبھی لوگ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ۔ اذان